اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم وعندہ علم الکتاب۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ شمار کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پروازیں ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں، اس کی کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں۔ وہ پروردگار عالم، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ علیم، وہ قدیم، وہ جبار، وہ حنان، وہ منان، وہ دانے کو شگافتہ کر کے اس کے اندر سے کوپل نکالنے والا، وہ اول و اولین، وہ آخر و آخرین۔ وہ اپنے قرآن بلاغت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، جس سورہ کی آیت کا بھی ہم نے تلاوت کی کہ کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم وعندہ علم الکتاب۔ کیا فرمایا پروردگار عالم نے کہ رسول خدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد محمد۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کس کتاب میں؟ قرآن بلاغت میں، کہ جب کفار رسول خدا کو تکلیفیں ایذا پہنچایا کرتے تھے اور ان کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے تھے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور دوسرا وہ اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کیونکہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو مجلس پڑھی تھی اس میں بتایا تھا کہ مولا کائنات کا نام پروردگار عالم نے قرآن بلاغت میں نہیں لیا بلکہ نشانیاں بتائی ہیں۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت میں کیا ارشاد ہوا کہ اللہ مولا کائنات سے جب کسی شخص نے پوچھا کہ مولا قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں اور ان تمام آیتوں میں سے 1000 سے زیادہ مولا کی شان میں ہیں، آپ کو سب سے زیادہ اپنی شان میں کون سی آیت پسند ہے؟ تو مولا کائنات نے اس آیت کا حوالہ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مولا نے اس آیت پر فخر اس لیے کیا کیونکہ اللہ کے ساتھ فوراً بعد اللہ اپنے ذکر کے ساتھ فوراً مولا کائنات کو کس کی رسالت، رسول خدا کی رسالت کی گواہی کے لیے کس طرح سے چنا کہ ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اور پھر رسول خدا کی اگر زندگی سے یعنی قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، اب رسول خدا کی زندگی سے کیسے ثابت ہوا کہ قال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ پھر دیکھیں پروردگار عالم اپنے قرآن بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور ان کی جو اولی الامر ہیں۔ اب اولی الامر کون ہیں؟ صاحبان امر کون ہیں؟ یہ آپ کو پہلے مجلس میں سنا چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے پہچانا اولی الامر کو۔ پھر پروردگار عالم قرآن بلاغت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرما رہا ہے پروردگار عالم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تمہارا ولی اور اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی کے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ کی ادائیگی دیا کرتے ہیں۔ اب کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ کیا واقعہ تھا؟ سب کو معلوم ہے کہ مدینے میں جب نماز کا وقت تھا اس وقت نماز ادا کی جا رہی تھی اور کوئی ساحل آیا تھا، اس ساحل نے صدا دی تھی، تو ساحل نے جب صدا دی تو سب نماز میں مشغول تھے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ جب ساحل نے جملے کہے کہ بار الہ تو گواہ رہنا، اللہ کا گھر ہے اور تیرے رسول کی مسجد ہے اور یہاں سے میں خالی ہاتھ لوٹ کر جا رہا ہوں، تو اسی وقت مولا کائنات نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور انگشت کی طرف اشارہ کیا۔ ساحل نے انگوٹھی لی، ساحل انگوٹھی لے کر چلا، وہاں سے جبرائیل نازل ہو گئے آیت لے کر۔ پھر پروردگار عالم نے مباہلہ کے مقام پر کیا آیت نازل کری؟ جب مباہلہ میں کیا ہوا تھا کہ جو یہودی تھے ان کو یہ کیا شکوہ تھا کہ بھائی یہودی یہ کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو آپ جو ہے وہ آپ کوئی رسول نہیں آئے، کوئی کچھ نہیں ہوا، کوئی بھی اس طرح سے ایمان نہیں لے کے آئیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھٹلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ بھی اسی پر ایمان لے کر آئیں۔ لیکن کیا تھا کہ کہتے تھے کہ بھائی ان کے والد نہیں تھے، سب بچوں کو بھی معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ بھی ایمان لے کر آئیں، ان کے والد نہیں تھے، اور نعوذ باللہ خدا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں۔ اب جو ہے جب اس طرح کی باتیں ہونے لگیں اور چیویں گوئیاں ہونے لگیں تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم مقابلہ کریں گے، میدان میں آ جائیں، کیونکہ رسول خدا اپنے دین اسلام کے یہ تھا کہ بھائی آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے تھے۔ اب دونوں میں کیا ہوا کہ میدان میں آ جائیں اور اب مقابلہ ہوا۔ اب جب ایسا ہوا تو پھر کیا ہوا، یہاں سے عیسائی بھی تیار ہیں، پادری بڑے بڑے وہ ان کے سردار وہ سب جو ہے وہ
آنے کے لیے تیار ہو گئے مقابلے کے لیے. پھر پروردگار عالم نے آیت نازل کری. کیا آیت نازل کری پروردگار عالم؟ قرآن بلاغت میں کیا کہہ رہا ہے؟ ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، اپنے مردوں کو لے آؤ، ہم اپنے مردوں کو لے کے آ جائیں. اب شکایت کرنے والے شکایت کرتے رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مولا کائنات کو اپنے ساتھ سب سے پہلے جو آیت نازل ہوتی ہے انہی کے لیے اتر جاتی ہے، انہی کے وہ آگے کر دیتے ہیں. ہاں، لیکن پھر کیا ہوا؟ اب جب مباہلہ کا مقام ہوا اس میں کیا ہوا کہ جب آیت نازل ہوئی کس کو چنا گیا؟ حسنین کو بیٹوں کے لیے چنا گیا. مردوں میں نفسوں میں مولا کائنات کو چنا گیا. خواتین میں جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو درود پڑھتے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو چنا گیا. اب ان کو جب لے کر رسول خدا چلے، اور اس سے پہلے جناب سلمان سے کہہ دیا تھا کہ سلمان جاؤ اور جا کر اس جگہ کو دیکھ کے آ جاؤ. وہاں کے جو عیسائی لوگ تھے وہ بھی بڑے تیاریوں کے ساتھ اپنی آ رہے تھے، اور انہوں نے عالیشان قسم کے لباس پہنے ہوئے تھے، زیورات پورے پہنے ہوئے تھے، جیسے کوئی ہم لوگ کیا ہوتا ہے شادی بیاہ میں اس طرح سے جایا جاتا ہے نا. بڑے سج وج کے وہ آنے لگے. جب وہ آنے لگے تو رسول خدا نے کہا کہ ان سے کہو کہ دیکھو سادے لباس میں آؤ، سادے لباس میں آؤ. یعنی سادگی رسول خدا کو اس قدر پسند ہے. عزاداران امام رسول خدا آپ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس گھرانے میں نہ کوئی تخت و تاج تھا، نہ کوئی محل تھا عالیشان. ہاں، کیا تھا؟ صرف علم، سادگی تھی. جناب سیدہ کے لباس جو نازل ہوا تھا وہ سب آپ کو معلوم ہے، کہانی میں آپ جناب سیدہ کی سنتے ہیں. تو یہاں کیا تھا؟ سادگی. جب رسول خدا نے کہا کہ سادے لباس میں آئے، سادے لباس میں وہاں سے آئے. اب وہ سب تیار ہو کے کھڑے ہوئے تھے اپنے، اور یہاں سے جب یہ پنجتن چلے، جب پنجتن اس مقام پہ پہنچے تو وہ وہاں کے جو سب سے بڑے پادری تھے وہ گھبرا گئے ان کو دیکھ کے کہ ایسے نورانی چہرے ہیں جن کے چہروں سے اس قدر نور ساطع ہو رہا ہے کہ ہم ان سے اگر مقابلہ کرنا چاہیں گے، مباہلہ کرنا چاہیں گے تو ہماری شکست ہو جائے گی. اگر ان کے سامنے پہاڑ بھی آ جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں. اب یہ پیچھے ہٹنے لگے تو ان کے جو ساتھی تھے سارے وہ دیکھنے لگے کہ ہمارے جو سردار ہیں وہ سارے پیچھے کیوں ہونے لگے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایسے نورانی چہرے ہیں، اگر ہم نے ان سے مقابلہ کیا تو ہمارا پوری عیسائیت جو ہے وہ نست و نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. ان کے چہروں سے ایسا نور ساطع ہو رہا ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، کہا تھا نا کہ آپ اپنے لے کے آ جائیں، اور یہ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اگر انہوں نے بد دعا دے دی تو ہم سب نست و نابود ہو جائیں گے، ہمارا کوئی نام و نشان نہیں بچے گا. اب جب انہوں نے ہار مانی اس کے بعد کس طرح سے، پھر اس کے بعد یہ آئے، آ کر رسول خدا کے قدموں میں گر گئے اور ان سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم آپ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. صلی علی محمد محمد. بے شمار آیتیں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. طہارت کی گواہی دی گئی. ہماری ماں نے ہم کو یہی سکھایا ہے، ملا کے دودھ میں ناریل پلایا ہے. زمانہ لاکھ مخالف ہو ہم نہیں ڈرتے، یہ ہم نے دیکھ لیا ہے علی علی کرتے. مدد کو آتا ہے ہر بار علی، میرا مرشد میرا سردار.